پھر تھوڑی ہی دیر بعد اپنے ہاتھ میں ایک دودھ کا گلاس وہ لے کر آیا۔ اس نے مجھے کھانے کے لیے ایک گولی بھی دی۔ اس وقت وہ کسی مہربان فرشتے کی طرح میرے پاس موجود تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس گھر میں رہنے والے لوگ بہت بے حس اور ظالم ہیں، لیکن وہ کسی بیمار کا خیال بھی نہیں کریں گے، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر شام تک میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی۔ میں آج کمرے سے بھی باہر نہ نکلی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا۔ بس ایک دو بار اسے برابر والے گھر میں دیکھا تھا، جو پہلے خالی تھا، لیکن لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی کرایہ دار تھا۔ روزانہ چھت پر یہاں ٹہلتا رہتا تھا۔ شام تک تائی اماں غصے سے آگ بگولا ہو کر چیخ رہی تھی، کیونکہ آج انہوں نے سارا کام خود کیا تھا۔ ان کی بیٹیاں تو کسی کام کو بھی ہاتھ نہ لگاتی، روزے کی حالت میں کمرے میں بند آرام کرتی رہتی۔ پھر میں ہی ہمت کر کے اٹھی، کچن میں چلی گئی۔ یہاں آ کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ پورے کچن میں جگہ جگہ برتن پھیلے ہوئے تھے۔ انتہائی گندگی سے اٹا ہوا کچن۔ صرف ایک دن میں ہی اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی۔ جلدی جلدی ہاتھ چلا کر سارے برتن دھوئے، کچن صاف کیا، حالانکہ پھر سے بخار کی جلن نے میرے وجود کو کمزور کرنا شروع کر دیا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ تائی اماں سے کہتی ہوں کہ ڈاکٹر سے دوا دلوا کر لے آئیں، شاید انہیں مجھ پر رحم آ جائے۔ یہی سوچ کر ان کے پاس گئی۔ جب دل کی بات کہی تو وہ غصے سے کہنے لگی، ارے کوئی گولی کھا کر گھر کا کام کاج کر لو، آرام آ جائے گا۔ ہم اتنی معمولی تکلیفوں پر ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے۔ انہوں نے اسی وقت مجھے خاموش کروا دیا تھا۔ ان کی بے حسی پر میری آنکھیں صرف آنسو ہی بہا سکتی تھیں۔ آج میں شدید خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ پھر سارا کام کاج کر کے بے بسی کی حالت میں اوپر چھت پر چلی آئی، جہاں پر میرا ٹھکانہ تھا۔ میں چھت کی چھوٹی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ بے رحم موسم کی سختی بھی میرے وجود پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ گو کہ آج فضا میں خنکی تھی، ٹھنڈ کا احساس بھی ہو رہا تھا، لیکن میرا وجود تو بخار کی تپش میں جل رہا تھا۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھی تھی جب مجھے اپنے قریب ایک دھیمی سی آواز سنائی دی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ دیوار سے جھکا وہ نوجوان مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں چونک گئی، پھر سر جھکا لیا۔ اسی نے تو کل مجھے دوائی کھلائی تھی، لیکن میری طبیعت میں افاقہ نہیں ہوا تھا، اس لیے میں دل شکستہ ہو رہی تھی۔ میں آپ کے لیے دوا لے کر آیا ہوں۔ اس نے ایک کانچ کی بوتل میری طرف بڑھائی جس میں کوئی لال سا شربت تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں حیرت سے اس سے پوچھنے لگی۔ یہ بخار کی دوا ہے، آپ اسے پی لیں، جلد ہی اپنی طبیعت میں بہتری محسوس کریں گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میری آواز میں ممنونیت تھی۔ پھر جیسے میں نے وہ شربت پیا، تھوڑی ہی دیر بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جادو ہو گیا ہو۔ اب پہلے کی طرح میں اپنے جسم میں توانائی محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی طبیعت بہتر ہوئی تو نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ آج روزہ بھی نکل گیا تھا اور کوئی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، صرف اسی وجہ سے کیونکہ میں بیمار تھی۔ جیسے ہی نماز پڑھنے لگی، ایسے لگا کوئی سامنے سایہ سا کھڑا ہو اور مجھے دیکھ رہا ہو۔ پھر اس سائے کو باقاعدہ میں نے چلتا ہوا محسوس کیا۔ میں نماز کی حالت میں تھی، اس لیے میرے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑنے لگی۔ جلدی سے سلام پھیر کر ادھر ادھر دیکھا، کسی کی چمکتی ہوئی آنکھیں دیوار کے اس پار سے مجھے دیکھ رہی تھی۔